بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، آدھے سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لیں تمہاری عمر طویل ہوگی۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ لیموں، عرق گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قبل ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ جو لوگ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں، بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ میں 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قبل ایلو ویرا کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوگی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو پیس کر رکھ لیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شوقین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں، ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولی کے رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگ ریشمی کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورک ایسڈ کا محلول استعمال کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں ہضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ غصہ، نفرت، حسد، غیبت اور منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم اپنے بدن، ذہن میں کئی دنوں، مہینوں، سالوں تک رکھتے ہیں؟ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو
جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف درد ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملیں، اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی جلن میں کھجور دودھ میں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری ختم ہو جائے گی۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگا لیا کرو، ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہیں گے۔ توے پر نمک لگا لو، روٹی نہیں پھٹے گی۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں، جب رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو، داغ دور ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، آفاقہ ہوگا۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے، زیادہ کھانے والا سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ مچھروں کے بھی گردے ہوتے ہیں، جب وہ خون چوستے ہیں تو ساتھ ہی اسی وقت پیشاب آپ پر کرتے ہیں۔ روزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں، آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اسپغول روزانہ استعمال کرنے سے معدہ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدہ کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ مضبوط ہوگا۔ بھولنے کا مسئلہ، یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں، 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی کیسی بھی ہو رک جاتی ہے۔ بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کرو، ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لینے سے لیکوریا کی بیماری
جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ہاضمے کے لیے تیز پتے کی چائے مفید ہے۔ معدے کی تیزابیت اور پیٹ کے درد کے لیے بھی بہترین ہے۔ اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے اور اپنی عمر کو بڑھانا ہے تو جب بھی زمین سے اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے۔ کھجور ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتی۔ جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بار بار چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جائیں گی۔